بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پڑھیں گے۔ آج ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، میں کسی سے دعا کراتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں کیا وجہ ہوتی ہے؟ دعا قبول ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو اس حال میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ یعنی میں اللہ سے جو دعا مانگ رہا ہوں تو تمہیں اس دعا پر قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ جب تم قبولیت کا یقین رکھ کے اللہ سے مانگو گے تو یقین جانو کہ یقین وہ شے ہے کہ جو دعا قبولیت میں سب سے زیادہ، یعنی دعا کی قبولیت میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یقین ہے۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میری فریاد کو سننے والا ہے، میرا رب میری دعا کو قبول فرمانے والا ہے، میرا رب میری مراد کو پورا فرمانے والا ہے، ہر مشکل کو آسان بنانے والا ہے، تو جب بندے کا یقین پختہ ہو جاتا ہے تو اس بندے کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور انسان کا یقین کا جو مرتبہ ہے جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو پھر انسان پانی کے اوپر بھی چل سکتا ہے۔ جب انسان کے یقین کا مرتبہ بلند ہو جائے تو وہ ہوا کے اندر بھی اڑتا ہے۔ جب انسان کے یقین کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ اشارے کے ساتھ پہاڑ کو بھی ایک سائیڈ پہ کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیں، ان کی کرامات کو دیکھیں تو اولیاء اللہ کو جو کرامتیں ملی ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کا یقین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پختہ تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ ہم اپنے اللہ سے جو بھی مانگیں گے تو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں اس بات کا علم ہوا، جو آج یہ بات کہتے ہیں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، تو حضور نے فرمایا کہ تم جب اللہ سے مانگو تو اس یقین سے مانگو، یعنی دعا کے اندر تمہارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا، وہ میری دعا کو ضرور پورا کرے گا، میری دعا کو ضرور سنے گا، میری مراد پوری ہوگی، میری مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو جب بندے کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جس ذات سے میں مانگ رہا ہوں، جس ذات سے میں دعا کر رہا ہوں وہ میری دعا کو سننے والا ہے، میری دعا کو پورا کرنے والا ہے، تو جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو یہ ماہ مبارک ماہ شعبان ہے، تو اس میں ہمیں اپنی ہر گناہ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور کامل یقین کے ساتھ ہم دعا کریں کہ جب ہم اپنے اللہ کے حضور میں کامل یقین سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اگر ہمارے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ بھی ہوں گے، درختوں کے پتوں سے بھی اگر زیادہ ہوں گے، پہاڑوں کے وزن سے بھی اگر زیادہ ہوں گے، اگر آسمان کی ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، سمندر کی جاگ سے بھی اگر زیادہ ہوں گے، تو انشاءاللہ جب ہم سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے اور اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اللہ سے ہم جب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق جب بھی دعا کرو تو کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو، انشاءاللہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ سب کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے،
ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، اپنی بارگاہ سے توبہ کرنے کی، اپنی بارگاہ سے مانگنے کی، دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔